بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے یہ سوال کیا کہ بتاؤ لوگوں میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ لوگوں میں بھلا انسان کون ہے؟ صحابہ خاموش رہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال 3 دفعہ پوچھا. پھر ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ ہی ہمیں بتا دیں کہ لوگوں میں سب سے اچھا انسان کون ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس سے اچھی امید رکھی جائے، جس سے خیر خواہی اور ہمدردی کی امید رکھی جائے، جس کے اندر ہمدردانہ اور خیر خواہانہ جذبات ہوں، نقصان کی اس سے امید نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ یہ انسانوں میں سب سے اچھا انسان ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ انسانوں میں سب سے برا انسان وہ ہے کہ جس سے ہر وقت خطرہ لگا رہے، ڈر لگا رہے، اور ہر وقت اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو کہ کسی بھی وقت یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، اس کی ذات سے مجھے فائدہ تو نہیں پہنچے گا، نفع تو نہیں پہنچے گا، نقصان پہنچے گا. آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے برا انسان ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ضمن میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے ایک صحیح راستہ اور ایک قیمتی پہلو ملتا ہے. اگر ہمارے دلوں میں، ہمارے جذبات میں خیر خواہی کا جذبہ ہے، ہمدردی کا جذبہ ہے، ہر ایک کے لیے بہتری چاہتے ہیں، بہتری سوچتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں. ہم ایک اچھے انسان کے راستے پر چل رہے ہیں. اور اگر ہمارے دلوں میں اچھائی کے جذبے نہیں ہیں، ہمدردانہ اور خیر خواہی کے جذبے نہیں ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کو کئی طریقے سے فائدہ پہنچا سکتا ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی کر سکتا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کر سکتا ہے. پھر آپ نے راستے بتا رہے ہیں کہ کس کس راستے سے تم ایک انسان کے ساتھ خیر خواہی کر سکتے ہو، اپنی ذات سے اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہو. تو آپ نے فرمایا ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کر لو، بیمار پرسی کر لو، اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو قبر تک پہنچاؤ، جنازے میں شامل ہو، تجہیز و تکفین میں شامل ہو. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا
ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں۔ جنگل کا نظام کیا ہے؟ کوئی جانور مرتا ہے، تڑپتا ہے، مرتا رہے، تڑپتا رہے، دوسرا جانور اس کو نہیں اٹھاتا آ کر، نہ اس کو اٹھائے گا، نہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا، نہ اس کی دوا دارو کرے گا، نہ اس کے منہ میں پانی ڈالے گا۔ یہ تو جنگلی نظام ہے جنگل کا۔ کوئی جانور مر جائے، وہیں مرا مرا سڑ جائے گا، ہڈیاں اس کی وہیں گل سڑ جائیں گی، لیکن دوسرا جانور اس کو اٹھا کر اس کی قبر کھود کے اس کو قبر میں نہیں اتارے گا۔ یہ جنگل کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا جو نظام بنایا ہے، کائنات جو انسانوں سے تقسیم بنائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانی حقوق رکھے ہیں، ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے رکھے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اگر ہم بدقسمتی سے اپنے معاشرے سے ان چیزوں کو ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان تکلیف میں ہو، ہمارے دل میں کوئی خیر خواہی نہیں آ رہی، وہ بیماری میں تڑپ رہا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اس کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے، ہمیں اٹھانے کی توفیق نہیں ہے، تو پھر ہمیں اپنے معاشرے پر، اپنے معاشرتی نظام پر دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ آیا ہمارا نظام جنگل کا نظام تو نہیں بنتا جا رہا؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو بہترین معاشرہ بنانے کے اصول دیے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ آؤ جریر بیعت کر لو۔ فرمانے لگے کس چیز پر بیعت لے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے سے میں اس بات پر بیعت لے رہا ہوں کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے، تمہارے دل میں ہر ایک کی تکلیف کا احساس ہوگا، ہمدردی اور خیر خواہی پر بیعت لے رہا ہوں۔ اور جلیل فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی کہ میں ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، اور کسی کی تکلیف کو دیکھ کر بے قرار ہو جائے کروں گا، پریشان ہو جاؤں گا۔ یہ ان کی بیعت تھی۔ اپنے خادم کو بھیجا کہ بازار سے جاؤ ایک گھوڑا خرید کے لاؤ۔ خادم ان کا گیا بازار گھوڑا خریدنے کے لیے، تو 300 درہم میں ایک گھوڑے کا سودا کر کے وہ لے آیا حضرت جریر بن عبداللہ کے پاس مالک کو کہ بھائی اس کو پیسے دے دیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ نے جب گھوڑا دیکھا تو مالک سے کہنے لگے یہ گھوڑا 300 کا تو نہیں ہے، کتنے کا ہونا چاہیے؟ 400 درہم کا ہونا چاہیے۔ وہ بیچنے والا پریشان کہ پیسے تو کم کرائے جاتے ہیں، یہاں پہ پیسے بڑھائے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بہت اچھا، اگر آپ 400 دے رہے ہیں میری چیز کی تو مجھے تو خوشی ہوگی، بڑھا کر دے رہے ہیں پیسے۔ تھوڑی دیر اور انتظار کر کے کہنے لگے کہ یہ گھوڑا 400 کا بھی نہیں ہے، اس کی چال ڈھال میں بہادر قسم کا لگ رہا ہے، اس کی 500 درہم کا ہونا چاہیے۔ اور اس طرح کرتے ہوئے 800 درہم کا وہ گھوڑا خرید رہے ہیں۔ پاس بیٹھے لوگوں نے کہا جریر ایک بندہ اپنی چیز 300 درہم میں دینے کو تیار تھا، آپ نے اس کی چیز کو 800 درہم پہ لیا ہے، یہ کیا کیا آپ نے؟ تو جریر بن عبداللہ فرمانے لگے میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ میں ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کو نقصان پہنچاؤں، کسی کو تکلیف دوں، کسی کی مشکل میں اس کے ساتھ ناجائز فائدہ حاصل کر لوں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ چنانچہ زندگی بھر ان کا یہ معمول رہا کہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرتے تھے، برائی نہیں چاہتے تھے کسی کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم دی ہے، اپنے امتیوں کا یہ مزاج بنایا ہے کہ بھائی کسی کی تکلیف کا احساس کرو، اس کے دکھ درد کا احساس کرو۔ احساس اگر اندر ہے تو ہم انسان ہیں،
اگر احساس ہمارے اندر سے نکلتا جا رہا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ انسانیت سے ہم نکلتے جا رہے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، مشہور کتاب ہے مثنوی شریف۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بڑی مقبولیت دی ہے۔ جو لوگ صاحب علم ہیں، صاحب بصیرت ہیں، کتابوں کا مطالعے کا ذوق رکھتے ہیں، ان کے پاس یہ کتاب ضرور ہوتی ہے مثنوی شریف۔ اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں معروم رحمۃ اللہ علیہ، واقعے سے، اشعار سے وہ سبق دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات اور اشعار میں بہت زیادہ نصیحت رکھی ہوئی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص دن کی روشنی میں، جسے بھی روشنی ہو رہی ہے، سورج کی روشنی ہے، اس روشنی میں وہ دیا چراغ لے کر بازار میں نکلتا ہے اور کوئی چیز تلاش کر رہا ہے۔ آس پاس کے لوگوں نے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا ہے، ایسی کون سی چیز تم تلاش کر رہے ہو جو سورج کی روشنی میں تمہیں نہیں دکھ رہی، چراغ کی روشنی لے کر تم چلے ہو؟ ایسی کون سی باریک چیز ہے جو تمہیں سورج کی روشنی میں نہیں دکھ رہی، چراغ کی روشنی میں تلاش کرنے نکلے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا انسان تلاش کر رہا ہوں۔ اور زیادہ حیرت ہوئی کہ بازار انسانوں سے بھرا پڑا ہوا ہے، بازار انسانوں سے بھرا پڑا ہوا ہے، ایسا کون سا انسان ہے جو تمہیں سورج کی روشنی میں نہیں دکھ رہا؟ اور یہ سارے تمہیں انسان نہیں دکھ رہے، جانور دکھ رہے ہیں، جو تم چراغ کی روشنی میں کہتے ہو انسان تلاش کر رہا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا آدمی تلاش کر رہا ہوں۔ کون سا آدمی ایسا ہے جو تمہیں ان آنکھوں سے نہیں دکھ رہا، اس سورج کی روشنی میں نہیں دکھ رہا، کہ تم اس کے چراغ کی روشنی میں تلاش کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا یہ سارا بازار انسانوں سے بھرا ہوا ہے، یہ سارا بازار آدمیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن مجھے جس انسان کی تلاش ہے، مجھے جس شخص کی تلاش ہے وہ مجھے نہیں مل رہا، اس لیے چراغ لے کر نکلا ہوں۔ اور تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ کہا کہ انسان وہ انسان ہوتا ہے، آدمی وہ آدمی کہلانے کے قابل ہوتا ہے جس کے اندر انسانیت ہو، ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ ہو، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ رکھتا ہو، عبادت کا جذبہ اس کے اندر، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ اس کے اندر، اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیرخواہی اور ہمدردی کا جذبہ اس کے اندر ہو۔ میں اس طرح کا انسان تلاش کر رہا ہوں۔ اگر تمہیں سورج کی روشنی میں ان میں سے کوئی ایک انسان بھی ایسا دکھتا ہے، لاؤ مجھے دکھا دو۔ بازار میں، روڈوں پہ، سڑکوں پہ انسان بھرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان بنائے تھے، جن آپ نے اپنی محنت سے صحابہ کی شکل میں، کہ ان کی کیا حالت تھی کہ میدان میں ہیں اور زخمی حالت میں ہیں، پانی کا گلاس ان تک کوئی لے کر پہنچتا ہے کہ پانی پی لو، پانی کی آواز بھی لگا رہے ہیں پانی پانی۔ جب پانی کا گلاس ان تک کوئی لے کر پہنچا تو ان کو برابر سے آواز آئی دوسری زخمی کی کہ وہ کہہ رہا ہے پانی پانی، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پینا، اس کو پلا دو۔ یہ معاشرہ تھا، یہ معاشرہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا کہ تکلیف میں کسی دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر اپنی تکلیف کو بھول جانا، کسی دوسرے کی بھوک کو دیکھ کر اپنی بھوک کو بھول جانا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب مہمان آئے، آپ نے اعلان کیا بھئی میرا مہمان ہے، اس کو گھر کون لے کر جائے گا؟ ایک صحابی اٹھے، اللہ کے رسول میں ان کو اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اپنے گھر لے کر گئے، اہلیہ سے جا کر کہا حضور کے مہمان آئے ہیں، کھانا کھلانا ہے۔ اہلیہ نے کہا دیکھو کھانا اتنا ہے کہ تم کھا سکتے ہو، میں کھا سکتا ہوں یا بچے کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ مہمان کا پورا نہیں ہوگا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ مہمان کو کھلا دیتے ہیں، ہم بھوکے رہ لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا کہ بچوں کو بھی بھوکا سلایا، خود بھی بھوکے رہے، اہلیہ بھی بھوکی رہی، مہمان کا پیٹ بھر گیا۔ قرآن کریم کی رات کو آیت اتر گئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہوتے ہیں انسان، یہ ہے انسان جو اپنی بھوک پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، جو اپنی تکلیف میں دوسروں کی تکلیف کے آگے اپنی تکلیف بھول جاتے ہیں، یہ ہے انسان۔ یہ معاشرہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، پاس بیٹھ گیا، غمگین دکھ رہا تھا،
غم زیادہ دکھ رہا تھا. کہنے لگے غمگین کیوں ہو, پریشان کیوں ہو؟ کہا کہ فلاں شخص کی وجہ سے پریشان ہوں, اس کا میں نے حق دینا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس خبر والے کا واسطہ عبداللہ تم ان کے خاندان سے ہو, میرا کچھ کام کر دو. عبداللہ بن عباس کہنے لگے کیا میرے جانے سے وہ تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کر دے گا؟ کہا کہ ہاں, آپ کے جانے سے تو وہ ضرور میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا, پریشان نہیں کرے گا مجھے. عبداللہ بن عباس اڑ گئے, کہا میری چپل لاؤ, چپل پہنی. وہ شخص کہنے لگا عبداللہ آپ کو اپنا اعتکاف یاد نہیں ہے؟ آپ کو اپنا اعتکاف یاد نہیں ہے؟ کہا مجھے یاد ہے اعتکاف, مجھے اعتکاف یاد ہے. اعتکاف توڑ دیا, مسجد سے نکل گئے اپنے مسلمان بھائی کے کام کے لیے, اور فرمانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف اشارہ کر کے کہا میں نے انہی روزے والوں سے قریب کے زمانے میں سنا ہے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, قریب کے زمانے میں سنا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان بھائی کی خیر خواہی میں چل پڑے 10 سال کے اعتکاف کے برابر ہے, 10 سال کے اعتکاف کے برابر ہے. آپ نے فرمایا میرے سامنے وہ حدیث ہے, اس حدیث کی روشنی میں تمہاری خیر خواہی میں نکل پڑا ہوں. تو آج ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ ایک طرف ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کو دیکھتے ہیں, بچوں کو دیکھتے ہیں, ان کے جنازوں کو دیکھتے ہیں, عجیب عجیب قسم کے مناظر دیکھتے ہیں, تو بھوک بھی اڑ جانی چاہیے, خوشیاں بھی ختم ہو جانی چاہیے. انسان بے بس و پریشان بے قرار ہو جانا چاہیے کہ میں کروں تو کیا کروں, بیچارے پریشان ہیں. ایک معصوم سا بچہ روتا ہوا گھوم رہا ہے, وہ معاشرے میں وہ اس زمین پر, اس دھرتی پر اکیلا ہے, نہ اس کا باپ ہے, نہ اس کی ماں ہے, نہ اس کا بھائی ہے, وہ اکیلا رو رہا ہے. اور ایک طرف ہم ہیں کہ ہماری ساری عیاشیاں, عیش و حرام, کھانا پینا, گھومنا پھرنا سب چل رہا ہے. وہ اللہ جن کی وہ مخلوق ہے, جس اللہ کی مخلوق وہ ہے, یہ ہم بھی انہی کی مخلوق ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اس دھرتی کو دیکھ رہے ہیں, اس دھرتی کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کتنی بے فکری ہے, یہاں پہ کتنی بے فکری ہے, اور معاشرے میں ایسے دکھ رہا ہے, دنیا میں ایسا دکھ رہا ہے, مسلمانوں کی بے حسی دکھ رہی ہے کہ ہم کس درجے کی بے حس ہو گئے ہیں کہ جانوروں کے معاشرہ ہمارا بن چکا ہے کہ ایک طرف ظلم و زیادتی کی انتہا ہو چکی ہے, بچے بے قرار, جانوروں کی طرح نہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ حد درجے ان پر مارا جا رہا ہے. کوئی حد نہیں ہے, کوئی انتہا نہیں ہے کہ کتنی زیادہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. لیکن ایک طرف ہماری نیندیں بھی آرام کی ہیں, ہمارا کاروبار بھی اچھا ہے, ہمارا کھانا پینا بھی اچھا ہے, ہماری تفریحیں بھی چل رہی ہیں, ہمارا گھومنا پھرنا بھی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ یہ بنایا تھا کہ جب ایک طرف کا مسلمان پریشان ہوگا تو دوسرا بھی پریشان ہو جائے گا. اور آپ نے مثال دی تھی جسم سے کہ سر میں اگر درد ہو تو پاؤں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. آپ نے فرمایا یہی حال مسلمانوں کا ہونا چاہیے. لیکن یہ خیر خواہی اور یہ ہمدردی ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے. یہ ہمدردانہ جذبات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لیتے تھے کہ خیر خواہی پر بیعت کرو, ہمدردی پر بیعت کرو, نماز روزے پر بیعت تو سب کرتے ہیں کہ نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, یہ تو سب کر لیتے ہیں, لیکن کسی مسلمان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرنا یہ کون کرتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ ان کے ساتھ تعاون, ان کی پریشانی کو دیکھ کر پریشان ہو جانا, یہ کون کرتا ہے؟ یہ تو ختم ہو چکا ہے. پھر ہم میں, ہمارے معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں کیا فرق رہ گیا؟ جانور مرتا ہے, گلتا ہے, سڑتا ہے, دوسرا جانور اس کی لاش کو اٹھا کر قبر میں نہیں دفن کرتا. آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو گیا ہے. آج مسلمانوں کا بھی یہ حال ہو گیا. کم از کم دکھ تو کرنا چاہیے, کم از کم ان کے لیے ہاتھ اٹھانے تو چاہیے دعاؤں کے لیے, کم از کم ان کے لیے آواز تو بلند کرنی چاہیے. جو ہمارے بس میں ہے, اختیار میں, وہ تو کریں. کل اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کل اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ کس طرح کا ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے؟ بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا, اس معاشرے میں تو ایسا نہیں تھا. وہ تو مدینے کی سوسائٹی ایسی تھی کہ اس میں رہنے والا روم کا بھی تھا, فارس کا بھی تھا, مختلف شہروں کا, ملکوں کا تھا, لیکن وہ سب ایسا ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ رہتے تھے. ایک دوسرے کی تکلیف کو ایسا محسوس کرتے تھے کہ باہر سے آنے والا یہ سمجھتا کہ یہ سب ایک سگی ماں کی اولاد ہیں, ایک ماں کی اولاد ہیں. حبشہ کے رہنے والے بلال, فارس کے رہنے والے سلمان فارسی, روم کے رہنے والے صہیب رومی, اتنی دور دور سے آئے ہوئے, مکہ کے رہنے والے, مدینہ کے رہنے والے, لیکن ایک دوسرے کی تکلیف کا ایسا احساس تھا کہ جیسے سب ایک ماں کی اولاد ہیں. مکہ سے آ رہے ہیں ہجرت کر کے, مدینہ والے اپنے گھر چھوڑ رہے ہیں, وہ میرے گھر میں رہ لو, اپنا کاروبار دے رہے, میرا کاروبار کرو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ بنایا تھا. اس معاشرے کو مدینہ کی سوسائٹی کہا جاتا تھا.
مدینہ کی ریاست اس معاشرے کو کہا جاتا تھا. آج ہم اس معاشرے سے ان تعلیمات سے ہٹتے جا رہے ہیں، اس لیے ہم بے حس ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ہم بے حس ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں کسی کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہے، ہمیں کسی کے دکھ کا کوئی احساس نہیں ہے، ہمیں کسی کی بھوک کا کوئی احساس نہیں ہے. وہاں تو بھوکیں اڑ جایا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر دودھ کا پیالہ آتا تھا، آپ خود بھی بھوک سے تھے، صحابہ بھی بھوک سے تھے، آپ خود نہیں پیتے تھے، پہلے سب کو پلاؤ پیالہ، دوسروں کو پلاؤ پیالہ، بعد میں آخر میں جو دودھ بچتا وہ آپ خود تناول فرماتے تھے. یہ تو آپ کی تعلیمات تھیں. اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جو ہم سنتے ہیں، لیکن ہمارا سننا سننے کی حد تک رہ گیا ہے. ہمارا سننا سننے کی حد تک رہ گیا، عمل سے ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو معاشرہ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی تشکیل دی تھی، تربیت سے بنائی تھی، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی انہی تعلیمات پر اپنے آپ کو لائیں، اور ہمارا گھرانہ، ہمارا معاشرہ بھی اسی کے مطابق چلے، اور ہمیں بھی ایک دوسرے کی خیر خواہی ہمارے اندر ہو اور دوسرے کی تکلیف کا احساس ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.